پاکستان کا سسٹم ہی گندا ہے، پاکستان کا نظام ہی گلا سڑا اور فرسودہ ہے۔ پاکستان میں کوئی سسٹم یا کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے۔ پاکستان میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا نظام ہے۔ جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ وہ چند تعویلات ہیں جو اکثر لوگ اکثر اوقات دیتے ہیں۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو شمریز خان کا سلام۔ دوستو، جب بھی میری کسی دوست، بھائی یا حلقہ احباب کے کسی فرد سے ڈسکشن ہوتی ہے تو بس یہی سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان کا نظام ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کا نظام گندا ہے، پاکستان کے سسٹم کو جڑ سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرا سوال ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جس کے جواب میں طرح طرح کی تعویلات دی جاتی ہیں، جبکہ میرا یقین محکم ہے، میرا ماننا ہے سسٹم اس وقت تک تبدیل یا ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ہم خود کو ٹھیک یا تبدیل نہیں کریں گے۔ جن لوگوں پر ہم تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ وہ شاید آ کر سسٹم کو ٹھیک کریں گے، یقین مانیں وہ خود اس سسٹم کا حصہ ہے اور وہ سسٹم ٹھیک نہیں کر سکتے۔ میرا اشارہ ہمارے لیڈرز کی طرف ہے، کیونکہ میرا ماننا ہے ہمارے لیڈرز بھی اتنے ہی کرپٹ ہیں جتنا کہ میں کرپٹ ہوں، جتنے کہ آپ کرپٹ ہیں۔ مگر اگر میں اپنی نارمل لائف میں ایک کرپٹ انسان ہوں، ایک کرپٹ شخص ہوں، اور آپ کے ووٹ کی مدد سے میں کل کلاں لیڈر بن جاتا ہوں تو میں لیڈر بن کر بھی کرپٹ ہی رہوں گا۔ میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ اگر سسٹم کو بدلنا ہے، اگر پاکستان کو بدلنا ہے تو خود کو بدلیں، کیونکہ اصل میں آپ ہی سسٹم ہے۔ اگر آپ گندے ہیں، آپ کرپٹ ہیں، آپ بد اخلاق ہیں، ظالم ہیں، بے ایمان ہیں، تو یہ سسٹم بھی ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی رہے گا۔ اس سسٹم کو چینج کرنا صرف لیڈران کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے۔ لیکن جہاں تک میں نے مشاہدہ کیا ہے، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، جہاں سسٹم کو درست کرنا سیاستدانوں کی ترجیح نہیں ہے، وہاں یہ ترجیح عوام کی بھی نہیں ہے۔ انہیں بھی سسٹم کو اس حد تک درست کرنے سے مطلب ہے جہاں خود ان کے غلط پر ضرب نہ لگے، اگر ان کے غلط کو غلط نہ کہا جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے سید اقرار الحسن کے بہت سارے پروگرامز دیکھے ہوں گے۔ جو لوگ بھی سسٹم گندا ہے، سسٹم بہت کرپٹ ہے کہ نعرے لگاتے نہیں تھکتے، جب اقرار الحسن انہی کی کوئی کرپشن پکڑتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ وہ کچھ غلط کر رہے تھے۔ میرے خیال سے اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ تو پاکستانی قوم اخلاقیات کے بلند ترین درجے پر فائز ہے اور نہ اس قوم میں پائے جانے والے سیاسی لیڈران اخلاقیات کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ میں اس بات کو بھی ایک مثال کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، اکبر ایس بابر، وہ ابھی تک کسی اسمبلی کا ممبر نہیں، ابھی تک یہ بھی مان لیتے ہیں کہ شاید وہ عمران خان صاحب سے ذاتی رنجش رکھتا ہو، مگر کیا وہ جو باتیں کرتا ہے وہ سسٹم کی درستگی کی باتیں نہیں ہیں؟ وہ درستگی جس کا یہ پوری قوم گلا پھاڑ پھاڑ کر مطالبہ کرتی ہے۔ اکبر ایس بابر الیکشن کے نظام کی بہتری کی بات کرتا ہے، ایماندار اور پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو سیاست میں لانے کی بات کرتا ہے، سیاسی جماعتوں میں ون مین شو کو ختم کر کے جمہوری انداز اختیار کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو بتائیے کتنے لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی والے تو اسے فوراً اس وجہ سے گالیاں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے اقدامات سے عمران خان کو نقصان پہنچتا ہے۔ باقی جو اس کو گالیاں نہیں نکالتے وہ اس لیے نہیں نکالتے کیونکہ اکبر ایس بابر کے اقدامات سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جس وقت انہیں بھی اس کا نقصان محسوس ہوا وہ بھی اس کو گالیاں نکالیں گے۔ سیاسی نظام درست کس نے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے؟ جب ہم کسی ایسے بندے کی بات سننا تو کجا اس کو ایسی بات کرنے پر گالیوں سے نوازنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک مثال ہے، ہر فیلڈ میں آپ کو ایسی بے شمار مثالیں مل جاتی ہیں جہاں لوگ صرف اپنے مفاد سے ہٹ کر سسٹم درست کرنا چاہتے ہیں، اور جو چیز درست کرنا چاہتے ہیں اس سے کسی دوسرے شخص کا مفاد جڑا ہوتا ہے۔
وہ اس کی مخالفت میں لڑنے مرنے پر آ جاتا ہے۔ یہاں سسٹم کوئی بھی درست کرنا نہیں چاہتا، اس سسٹم میں اپنے لیے گنجائش ڈھونڈتا ہے، اور جب وہ گنجائش نہیں ملتی تو سسٹم کو گالیاں نکالتا ہے، سسٹم کو برا بلا کرتا ہے، پاکستان کو لعن طعن کرتا ہے۔ اگر سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو پہلے خود کو ٹھیک کیجئے، اس کے بعد اپنی اولاد کو ٹھیک کریں، پھر اپنے خاندان کو راہ راست پر لائیں، پھر یہ سسٹم کی درستگی کا عمل آپ کی گلی محلے سے گزرتا ہوا آپ کے گاؤں، آپ کے ایریا، آپ کے شہر کو ٹھیک کر کے آپ کے ملک کی درستگی تک پہنچے گا۔ اگر آپ خود کو بدل نہیں سکتے، خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے، تو سسٹم کو گالی مت دیجئے، کیونکہ اصل میں آپ ہی سسٹم ہیں، اصل میں یہ گالی آپ خود کو دیتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔